اس آیت کی تشریح فرما دیجئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ دین صحیح ہے جس میں مکمل تابعداری ہے۔ ٹھیک ہے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام صحیح ہے۔ بے وقوفی کی بات ہے یہ۔ اگر صرف دین اسلام صحیح ہے اللہ کی نظر میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقی ادیان کیوں بنوائے تھے؟ وہ غلط تھے کیا؟ جو بات یہ جو ظاہری علماء ہیں سمجھنے سے قاصر ہے وہ یہ ہے، کہیں تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، کہیں لفظ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جو اصطلاحات ہیں، ایک تو اصطلاح وہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک نام پڑ جاتا ہے اور ایک مخصوص زاویے سے ہی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے کہ جہاز میں 3 طرح کی کلاسز ہیں، اکانومی کلاس، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس۔ بزنس کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں جائیں گے، لیکن کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے امن۔ عربی میں سیکورٹی والوں کو بھی امن بولتے ہیں، حالانکہ وہ امن نہیں ہے، امن قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لفظ اسلام ہے، جو لفظ اسلام ہے وہ دین کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے اپنے ذاتی معنی بھی ہیں۔ لیکن چونکہ علماء ظاہر کے پاس نہ اتنی ڈسکرننگ نالج ہے، نہ اتنی پروفاؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، لہٰذا انہوں نے سب گڑبڑ کر دیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی انی اول من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں تابع داری کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تابع داری میں فرما برداری میں سب سے آگے ہوں، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی مسلم ہیں۔ ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخص مسلم ہے جو رب کا فرما بردار ہے، کوئی بھی دین ہو۔ ورنہ آپ خود سوچیں، اسلام تو اس وقت تھا نہیں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اگر وہ خود مسلم تھے تو اپنی قوم کو دوسرا دین کیوں سکھا کے چلے گئے؟ اسلام ہی سکھاتے ہیں نا اپنی قوم کو بھی۔ یہ غلط فہمی انہوں نے پیدا کر رکھی ہے، اور چونکہ معاملہ نازک ہے لہٰذا کوئی بولتا نہیں ہے۔ یہاں اس بات کے اوپر یہ اٹک گئے ہیں کہ بھئی اسلام کے علاوہ اللہ کسی دین کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے یہ لوگ سب کو کافر بولنے لگ گئے ہیں۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچیں، آدم کا دین بھی اللہ نے بنوایا تھا نا، وحی الہی کے ذریعے بنا۔ ابراہیم کا دین، عیسیٰ کا دین، موسیٰ کا دین، حضور کا دین، جب یہ سارے دین اللہ نے وحی کے ذریعے بنائے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 313 دین بنائے،
313 دین بنے، تو ان 313 دین جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنوائے ان سب کو غلط قرار دے دیں گے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف دین اسلام ہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، تو اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں ہے تو یہ 4 کتابیں کیوں مانتے ہو؟ تمام انبیاء پر ایمان کیوں لاتے ہو؟ کیا توریت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتاری تھی؟ زبور، انجیل نہیں نا؟ یہ نازک مسئلہ ہے، اس کے اوپر لوگ مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ باقی جو ادیان ہیں وہ بھی اللہ نے ہی بنوائے تھے انبیاء کے ذریعے، تو پھر اللہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سارے غلط ہیں، صرف یہ والا دین تمہارا جو ہے یہ صحیح ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔